السلام علیکم. میں ہوں محمد فیضان اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں محمد فیضان اللہ کرافٹس. میں بڑے دنوں سے ایک حدیث سننے کے بعد کوشش کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں تک وہ حدیث پہنچا سکوں. میں نے بہت کوشش کی اس کی، مگر مجھے حدیث کا ریفرنس نہیں مل پا رہا تھا. جس مسجد میں نے جن امام صاحب کے ساتھ وہ حدیث کو سنا، تو میں نے ان سے پوچھا تو جو کتاب جس سے انہوں نے وہ حدیث پڑھی تھی مجھے بتائی، تو وہ ایک انڈین اسکالر کی تھی، بٹ اس پہ حدیث کا ریفرنس موجود نہ ہونے کے باعث میں اس کتاب کے بارے میں یا اس حدیث کے بارے میں پراپر آپ لوگوں کو بتا نہیں پا رہا تھا. میں نے بہت ڈھونڈا، کوشش کی، شاید میری کوشش اتنی قابل نہیں تھی کہ میں اسے ڈھونڈ پاتا. تو میں وہ حدیث کچھ اس طرح سے تھی کہ اس میں کہا گیا کہ قیامت کے دن ایک آواز آئے گی اور کہا جائے گا کہ سامنے لاؤ ان لوگوں کو جو عقل مند تھے. تو صحابہ کرام نے اس وسلم سے پوچھا کہ حضرت وسلم کون لوگ عقل مند ہیں؟ تو حضرت وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ عقل مند ہیں یا وہ لوگ عقل مند تھے جنہوں نے سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے ہر لمحے اللہ کا ذکر کیا. اور اس حدیث کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زندگی کی کوئی چابی یا کوئی کی آپ کو مل گئی ہو کہ جینے کا بڑا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ بس آپ صرف اٹھتے بیٹھتے اور آپ عبادت کرتے رہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت آپ صحیح برتاؤ تو عبادت ہے ہی، مگر ساتھ ساتھ اگر آپ فزیکلی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو فزیکلی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ خاص وظیفہ ہی ہو، مگر چونکہ ریفرنس نہیں مل پا رہا تھا میں سوچتا رہا. اتفاق ایسا کہ اللہ تعالیٰ راہ ضرور نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میری نظروں کے سامنے سے کچھ ایسی آیتیں گزاری ہیں جن کو پڑھنے کے بعد مجھے بڑا دل کیا اور فوراً اس کا ریفرنس مجھے ملا کہ ان آیتوں کی بنیاد پر میں آپ سے یہ بات ضرور جو ہے وہ کہہ سکوں. پہلے میں نے پڑھی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، مطلب آیت 45. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو. کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے. اچھا، میں نے اس کی اور بھی ترجمے پڑھے تو ہر جگہ لکھا گیا ہے کہ خدا کا ذکر سب سے بڑا ہے، یا خدا کا ذکر سب سے اچھا کام ہے، یا خدا کا ذکر بہت بڑا کام ہے یا بہت اچھا کام ہے. مطلب بقیہ تمام کاموں سے اس کو مزید بہتر کام کہا گیا. اسی کے فوراً ساتھ ساتھ میں نے سورہ جمعہ کی ایک آیت بھی مجھے فوراً نظر آئی. اب یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کیسے نظر آ گئی. اس میں بھی نماز کے ذکر کے بعد کہا گیا پھر جب نماز ہو چکے تو زمین پر پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور اس امید پہ کہ فلاح پاؤ. کہ دوسرے ترجموں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ. خدا کو یا اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے رہو، اور یہ نماز کے ذکر کے فوراً بعد یہ بات کہی گئی ہے. اب مجھے جو اس سے اخذ ہوا وہ یہ کہ نماز میں تو آپ نے عبادت کری، اب نماز ختم ہونے کے بعد بندے کو لگتا ہے کہ اب میں تھوڑا سا ذرا گیپ آ گیا ہے میرے پاس، میں تھوڑا سا بریک لے لوں، مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے یا میں نے بھی عبادت کر لی ہے، میں تھوڑا سا بریک لے لوں. تو نہیں، اس کے فوراً بعد بھی جو وقت آپ کے پاس بچا ہے دو نمازوں کے درمیان یا نماز ختم ہونے کے بعد، تو اس وقت کو آپ اس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، وچ از ویری نیسسری. اور یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے، یہ آپ کو فلاح کی طرف لے کے جائے گا. جو کہ بہترین اگزامپل مجھے ملی. تو وہ حدیث کا ریفرنس تو میں نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا، مگر مجھے ان دو آیتوں کی مد میں وہ ریفرنس اور قرآن کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ آپ ہر وقت صبح شام دن رات اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اس سے یہ زندگی کی ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ وظائف سوچنے کی ضرورت نہیں کہ صبح کون سا عمل کیا جائے، رات کون سا عمل کیا جائے. آپ کو جب لگے دن آپ نے سٹارٹ کیا، اللہ کا شکر سے سٹارٹ کر لیں، شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ پڑھتے رہیں. آگے آپ کام کرتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام کوئی دنیا کا سب سے طاقتور ترین شخص ہی پورا کر سکتا ہے، تو اللہ سے بڑی ہستی کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سارا دن پڑھتے رہے. جب آپ کو لگے دن کافی گزر گیا ہے، میں نے شاید کہیں کچھ غلط تو نہیں بول دیا ہوگا، کسی کے خلاف تو کچھ نہیں بول دیا، کہیں کوئی غیبت تو نہیں ہوگی غلطی سے، تو ایسی صورت میں آپ اپنی مغفرت کے لیے پڑھتے رہیں، اپنے توبہ کے لیے پڑھتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ. آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہے گی اس طرح. تو اور خاص طور پہ مجھے یہی لگا کہ ہر نماز کی تنقید کے بعد یہ جملہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ، تاکہ فلاح ملے.
مطلب نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا نہیں بھولنا چاہیے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی چھوٹا ذکر کرتے رہنا چاہیے جو آسان ہو آپ کے لیے، آپ پر آسان پڑے اور آپ سارے وقت وہ پڑھتے رہیں لوگوں کے ساتھ ملتے ملانے کے درمیان۔ اب میں ویڈیو کو لمبی نہیں کروں گا، یہ میں بڑے دنوں سے چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں تک یہ بات جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچائی جائے اس طرح۔ اب دیکھیں، ریفرنس ڈھونڈنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یا چیز کو جوائن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ انسان کے دل تک بات پہنچ سکے۔ مجھے جس طرح یہ بات پہنچی، مجھے اپنی زندگی بدلتی ہوئی فیل ہوئی۔ اب مجھے صبح شام دن رات، اور جتنا ذکر کرو اللہ اتنا کرواتا ہے، جتنا ذکر کرو اللہ اتنا کرواتا ہے، یعنی کہ آنکھ کھلے اللہ کا ذکر ہونے لگتا ہے، صبح اٹھو اللہ کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ کیسے؟ مجھے نہیں پتا کیسے، مگر اللہ تعالیٰ خود کرواتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ انشاءاللہ العزیز ان تک یہ بات پہنچے گی اور وہ اپنی زندگی کے زیادہ وقت کو اللہ کے ذکر میں لگائیں گے، جو کہ بڑا آسان ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ضرور ہوگا، اور میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی اس عمل کو جو ہے جس طرح میں نے محسوس کیا ہے میں ہمیشہ اس کو جاری رکھ سکوں۔ اور اگر آپ کو بات اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے، شاید اسی طرح ہماری مغفرت ہو سکے کہ ہم اچھی بات کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ بقیہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ضرور ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد فضان اللہ کرافٹس، اور میں ہوں محمد فضان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔